4 چیزیں ہیں، بدون ان کے سلوک طے نہیں ہو سکتا اور استعداد سلوک پیدا نہیں ہو سکتی۔ جب استعداد نہیں تو اصلاح بطریق اولا نہیں ہو سکتی۔ جب استعداد ہی نہیں پیدا ہو سکتی تو اصلاح کیسے ہوگی؟ اصلاح بھی نہیں ہو سکتی۔ ساری عمر رہے گا، تسبیح پڑھتا رہے گا، نفلیں پڑھتا رہے گا، ثواب کماتا رہے گا، مگر عادات خصلات جو چیز رکاوٹیں بنی ہوئی ہیں، جو روڑے کھال میں لگے ہوئے ہیں، جو گھاس کھڑی ہوئی ہے وہ صاف نہیں ہوتی تو پانی کھیت میں پورا نہیں جاتا۔ ٹیوب ویل چل رہا ہے مگر دوسروں کے کھیت بھر رہا ہے یا سڑک میں نکل رہا ہے، جہاں پانی پہنچانا مقصد ہے وہاں نہیں پہنچتا، ٹیوب ویل برابر چل رہا ہے۔ تو ان کے اللہ اللہ عبادت برابر چلتی رہتی ہے لیکن اصلاح نہیں ہوتی۔ اس لیے نہیں ہوتی کہ استعداد نہیں، اور استعداد اس لیے پیدا نہیں ہوتی کہ پرہیز نہیں کرتے۔ اور وہ 4 چیزیں کیا کیا ہیں؟ توجہ کے ساتھ سنیں۔ پہلی چیز ہے تقلیل الکلام، یعنی قلت کلام ہو، جو کہ گویا عدم کلام کے درجے میں ہے، یعنی ایسا ہے جسے نہ بولنا، کم بولنا، یہ تقلیل الکلام ہے۔ تو ضرورت سے اگر بولے گا تو یہ ایسا ہے جسے نہ بولنا، مجبوری میں بولا ہے، اجازت ہے، حکم ہے۔ دوسری چیز ہے تقلیل المنام، یعنی کم سونا، تو کم بولنا اور کم سونا۔ تیسری چیز ہے تقلیل الطعام، یعنی کم کھانا، اور چوتھی چیز ہے تقلیل اختلاط مع الانام۔ یہ حضرت والا مجدد الملت حکیم الامت نبر اللہ مرقدہ کے الفاظ ہیں۔ کم بولنا، کم کھانا، کم ملنا، کم سونا، یہ 4 چیزیں ہیں۔ جب تک یہ نہیں ہوں گی استعداد پیدا نہیں ہوگی اور سلوک طے نہیں ہو سکتا۔ سمجھ میں آ گئی؟ اب لوگ مرید ہونے میں تو اصرار کرتے ہیں، مرید کر لو جی، مرید کر۔ مرید ہونے میں کیا دیر لگے؟ نکاح کر دو جی، نکاح کر دو۔ نکاح کرنے میں کیا دیر لگے؟ لیکن نبھانا اس کا، اور کن چیزوں کے نبھانے میں ضرورت ہے؟ غصہ قابو میں ہو، یعنی کہ ذرا سی بات ہو تو سانٹا لے کر کے ڈنڈا لے کر بیوی پہ مسلط ہو جائے۔ پیسے پاس ہوں، پیسے نہیں ہیں تو خرچ کہاں سے چلائے گا؟ گھر میں جو ضرورت کی چیزیں ہیں وہ کہاں سے لائے گا؟ رہنے کے لیے مکان بھی نہیں ہے، کرائے پر رہے تو کرائے کا انتظام نہیں ہے، تو کہاں بیوی کو رکھے گا؟ کہاں رکھے گا؟ مسجد میں غسل خانے ہے نا؟ تو یہ چیزیں ضروری ہے نہیں نکاح کے لیے۔ تو ایسے اللہ والا بننے کے لیے یہ 4 چیزوں کی پرہیز ضروری ہے، اس سے استعداد پیدا ہوتی ہے۔ کم کھانا، کم بولنا، کم سونا۔ اس میں ایک چیز اور بڑھائی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا، کم اللہ اللہ کرنا۔ یہ 4 چیزیں تو ہو گئی، 5ویں چیز حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے بڑھائی، فرمایا کم اللہ اللہ کرنا۔ کسی نے کہا حضرت اللہ اللہ تو زیادہ کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ بھی کہہ رہے ہیں وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اللہ کا ذکر خوب 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 کرو، کثیرہ۔ اور آپ فرما رہے ہیں کم، فرمایا کم سے مراد یہ ہے جس کو نبھا سکے اتنا کرے، جتنا نبھا سکتا ہو اتنا کرے۔ آج تو 1000 پڑھ دیا، 8 دن تک تسبیح کو چھونے کی نوبت نہیں آئی۔ بالکل پڑھنا ہو، چاہے 11 دفعے پڑھے، 5 دفعے پڑھے، 7 دفعے پڑھے، 3 دفعے پڑھے، 1 دفعے روزانہ پڑھے، تو اسے کہتے ہیں نبھانا۔ اسی لیے ایک مرتبہ حضرت جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں جب کھانا کھانے کے لیے بیٹھے تو اس میں سالن میں گھی زیادہ تھا، سالن میں گھی زیادہ تھا۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے بھائی جان سے فرمایا، بھائی جان جی ابا، فرمایا یہ چھن من کا کھانا اچھا نہیں، یہ چھن من کا کھانا اچھا نہیں۔ آج تو زیادہ ڈال دیا گھی، اکڑ کو سوکھا سوکھا سا کر دیا، ویسے تو یہ نباہ کی بات نہیں ہے۔ آج تو یہ خوش ہو جائے گا، کل کھایا نہیں جائے گا، کیونکہ عادت پڑ چکی ہے چھن من کی۔ تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اصلاح فرمائی کہ بھائی جان یہ کھانا چھن من کا اچھا نہیں ہے۔
تو ہمیں سبق مل گیا نہ مل گیا؟ اور یہ سبق کہاں سے دیا انہوں نے؟ اسی سے دیا کہ نبھانی ہوگا۔ جب تک یہ چیزیں نہیں ہوں گی سلوک طے نہیں ہو سکتا۔ تو اس نے کہا شخص نے کہ حضرت اللہ اللہ تو خوب کرنی چاہیے، تو آپ نے فرمایا اللہ اللہ زیادہ کرنے سے بعض دفعہ نقصان ہو جاتا ہے۔ استعداد ہضم کی ہے نہیں پیٹ میں، اور اس نے بھنا ہوا گوشت اور گوشت مرغا بکرا دیکھ کر کھینچ رہا، جاٹ دان بھی پورے مارتا اور اپنا بس منہ میں رکھا، پلے طرح منہ میں رکھا، نیت خراب ہے نا، کھینچ رہا ہے۔ دوسرا بھی کہہ رہا ہے ساتھی کھینچ، ڈونگا آگے آگے کھینچ۔ ایک جگہ دعوت میں تھے ہم، تو وہ ڈونگا جب آگے رکھا گیا تو ایک صاحب کھانا کھا رہے ہیں اپنے پلیٹ میں، اس کی آنکھیں اس میں ڈونگے میں ہے نا، دوسرا کوئی اتار رہا ہے وہ دیکھ رہا ہے کہ تو ساری اتار لے گا، اور اس کے اتارتے ہی فوراً ڈونگا اپنی پلیٹ میں بھی ہے موجود، سالن بھی ہے گوشت بھی ہے، لیکن پھر ڈونگے کو ہاتھ مار کر پھر پڑنے پڑے۔ تو ایسا آدمی کی نیت خراب ہے۔ اسے پیٹ بھرنا مقصد ہے بھائی، پیٹ بھی اور نیت بھی انشاءاللہ تعالیٰ جنت میں بھریں گے، یہاں کہاں بھرنے کا موقع ہے؟ یہاں تو کھا لو ہضم کرنے کی فکر، پھر قبض ہو گیا، الٹی لگ گئی، قے ہو گئی۔ تو حضرت نے فرمایا بعض دفعہ زیادہ کھانے سے نقصان ہو جاتا ہے۔ تو اس نے کہا جی میں تو نہیں مانتا اس بات کو، واضح ہونا ہے اور سمجھنا بھی چاہیے۔ یہ کہا میں نہیں مانتا اس بات کو، اللہ اللہ زیادہ کرنے سے نقصان ہو تو نفع ہوگا۔ تو حضرت نے دیکھ کے فرمایا کوڑ مغز ہے، کوڑ مغز ہے جو نہیں ماننے کا۔ تو آپ نے فرمایا دیکھ کے الماری میں ایک موٹا قرآن شریف رکھا تھا بڑا سارا، اور جو پہلے قرآن شریف آپ حضرات نے دیکھا ہوں تو موٹے موٹے گتے ہوتے تھے، اور اس میں لوہے کے قبضے بھی لگے ہوئے ہوتے تھے، ایسے بھی قرآن شریف ہوتے تھے موٹے موٹے۔ تو خانقاہ میں ایسے قرآن رکھا تھا۔ تو آپ نے فرمایا یہ کیا رکھا ہے؟ یہ قرآن شریف۔ تو آپ نے فرمایا یہ قرآن شریف اللہ کا کلام ہے کہ جی ہاں۔ فرمایا اٹھا کے لا، اسے میں تیرے سر میں ماروں گا، اگر چوٹ لگ گئی تو میں سچا، اور چوٹ نہ لگی تو تو سچا۔ ٹھیک آ گیا۔ اب اس نے دیکھا قرآن شریف اور تو بہت موٹا میں پھوڑ دے گا اسے لگتے، بس بغیر کہیں سمجھ میں آ گئی، جاؤ بھائی لاؤ اٹھا کے، میری سمجھ میں آ گئی۔ جب اللہ کا کلام قرآن شریف سر میں مارنے سے چوٹ لگ سکتی ہے، سر پھوٹ سکتا ہے، تو اللہ کا نام لینے سے بھی نقصان نہیں سمجھے، تو اپنی مرضی سے نہیں چلنا چاہیے۔ تو اس کو فرمایا اب ان 4 چیزوں میں تفصیل ہو گئی۔ حضرت والا نے فرمایا تقلیل الکلام یعنی کم بولنا تو ہمیشہ کے لیے باقی ہے، اور اسی طرح تقلیل الاختلاط مع الانام یعنی کم ملنا یہ بھی ہمیشہ کے لیے باقی ہے۔ بلا ضرورت کسی کے پاس نہ جاؤ، بلا ضرورت کسی کے پاس بیٹھو نہیں، ورنہ تو زبان چلے گی۔ یہ بھی ہمیں گویا کہ کم بولنا نہ بولنے کے برابر ہے، چونکہ جب ضرورت واقعی کلام کی پیش آئے کہ اگر کلام نہ کروں گا تو ضرر ہوگا، نقصان ہوگا، سب کا حرج ہوگا، تو یہ اب ضروری ہو گیا اور گویا نہ بولنے کے برابر ہے۔ ایسے ہی کم ملنا جب ضرورت کسی سے ہو کہ اگر نہ ملے گا تو نقصان ہوگا، تو یہ ملنا شرعاً ضروری ہے۔ ایک صاحب نے پوچھا تھا، 2-3 دن میں فون آیا تھا، انہوں نے کہا لڑکی کے یہاں شادی میں دعوت نہیں کھاتا، لڑکی کی شادی میں دعوت کرنے کا کوئی ثبوت شریعت میں نہیں ہے، لڑکی والوں کے ذمہ دعوتیں کھلانا بھی نہیں ہے شرعاً۔ اب لوگوں کو رواج پڑ رہا ہے کرنے، تو وہ صاحب کہتے ہیں کہ میں کھاتا نہیں ہوں، لیکن میری اماں ضد کر رہی ہے کہ تجھے جانا پڑے گا، رشتہ داری کا معاملہ ہے تو جانا پڑے گا وہاں، اب میں کیا کروں، مجبور ہوں۔ میں نے کہا یہ بتاؤ کھانا گناہ ہے یا نہیں ہے؟ کہنے کا گناہ تو نہیں ہے، گناہ تو نہیں ہے، کیونکہ اس نے کوئی ناجائز کام تو کیا نہیں۔ شریعت کا حکم ہے کہ لڑکی والوں کے ذمہ بوجھ نہ ڈالو، تو جب وہ تم نہیں کھاتے تمہاری احتیاط ہے کہ تم اس حدیث پر عمل کر رہے ہو کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے کھانے کی جو قسمیں ہیں ان میں یہ قسم نہیں، جیسے ختنہ کا کھانا ہے وہ بھی قسم میں داخل نہیں ہے، کھلانے کی دعوت میں داخل نہیں ہے،
ایک صحابی کو ختنہ میں بلایا گیا تو آپ نے فرمایا رسول اللہ کے زمانے میں ختنہ میں دعوت نہیں دی جاتی تھی، میں نہیں جاؤں، منع فرما دیا۔ تو میں نے کہا اماں کا کہنا مانو اور چلے جاؤ، کھانا نہ کھانا تمہارا اختیار ہے، ٹھیک ہے؟ احتیاط کر سکتا نہیں کر سکتا آدمی۔ حضرت مفتی قاسم صاحب جلال آباد اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر رحمت فرمائے، یہاں جب تشریف لائے میرے پاس تو ایک آدمی نے دعوت کی ناشتے کی، تو مجبور ہو کر کے چلے گئے۔ اس کے باپ کا انتقال ہو گیا تھا، بچے تھے، 2 لڑکیاں تھیں۔ تو جب وہاں پہنچے تو وہ ناشتہ میرا سامنے، تو آپ نے انار کے دانوں میں سے یوں کر کے یوں ہاتھ اور 2-3 دانے اٹھائے جی، اور اس سے کہا پانی لے آؤ۔ لڑکے سے کہا پانی، وہ پانی لینے گیا، آپ نے اس کو جو ہے اپنا منہ چلاتے رہے، ہاتھ میں دانے رکھے، جب وہ گلاس لیا وہ دانے جو ہاتھ میں تھے وہ اس میں ڈال کے پانی پی لی۔ میں دیکھ رہا تھا سب کھانے میں تلے ہوئے تھے، تو میں نے کہا دیکھو کتنی احتیاط برتی، ناشتے میں آ بھی گئے اور بیٹھ کر کے دسترخوان پہ شریک بھی ہو گئے، ہاتھ بھی دسترخوان پر چلا دیا، مگر منہ میں ایک دانہ بھی، کیونکہ یتیم بچوں کا مال ہے، تقسیم ابھی نہیں کیا ہوگا انہوں نے، اور جب یتیموں کا مال ہے تو اللہ تعالیٰ منع فرما رہے ہیں کہ یتیموں کا مال ناحق نہ کھاؤ، چیزیں ناحق ہے، حق سے کہاں کھلایا جا رہا ہے، نہیں کھایا۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر رحمت فرمائے۔ ان کے والد کا بھی یہی حال تھا۔ بہرحال تو بات یہ چل رہی تھی کہ ضرورت میں بولنا، ضرورت سے ملنا ضروری ہے، اس میں نقصان ہو تو یہ ملنا شرعاً ضروری ہوگا، یہ ملنا بھی نہ ملنے کے برابر ہے، تو یہ 2 چیزیں تو ہمیشہ کے لیے، کم بولنا اور کم ملنا، ضرورت میں ملنا۔ اب 2 چیزیں رہ گئی، کم کھانا اور کم سونا۔ تو حضرت والا نے تعلیم فرما دیا، ارے بھائی انحطاط کا زمانہ ہے، جسم اور قوا اور اعضاء اور اعصاب، دل و دماغ کمزور ہو گئے ہیں، کمزوریاں ہو گئی ہیں، اس لیے کم کھانے اور کم سونے میں اس وقت ذرا تفصیل ہے۔ حضرت والا نے فرمایا اس وقت کا کم کھانا یہ ہے کہ پیٹ بھر کے تو ہو مگر جی بھر کر نہ ہو۔ کیسا چھوٹا سا پیارا جملہ فرمایا، پیٹ بھر کے تو ہو مگر جی بھر کر نہ ہو۔ اگر پیٹ بھر کر نہ کھاؤ گے تو خون کے قطرے کہاں سے بنیں گے، اور جب خون کے قطرے نہ بنیں گے تو طاقت کہاں سے آئے گی، کمزوری آ جائے گی نہیں۔ ایک دور وہ تھا کہ پہلے لوگوں کو خون نکلوانا پڑتا تھا، اور آج کا دور ہے خون چڑھوانا پڑتا ہے۔ تو کم کھانے سے نقصان ہوگا نہیں ہوگا، لیکن جی بھر کر نہ کھاؤ۔ کیسا چھوٹا سا پیارا جملہ فرمایا۔ تو دیکھو متقدمین کی ہرس مت کرنا، حضرت فرما رہے ہیں تبلیغ دین میں مت دیکھیے گا۔ تبلیغ دین جو امام غزالی کی کتاب ہے اس میں نہ کھانے کے بہت فضائل لکھے ہیں اور کھانے کی برائیاں لکھی ہیں، اور اسی وجہ سے جب تبلیغ دین کے مطالعے کے لیے کہا جاتا ہے تو یہ بھی لکھا جاتا ہے کہ کھانے کے باب میں اس پر عمل نہ کرنا، کہ فلاں بزرگ نے ایک چھوارا، بس ایک بادام افطاری میں کھا لیتے تھے، باقی چھوٹے، تو تم اس کی ہرس نہ کر لینا کتاب پڑھ کر کے، کبھی کتاب کے میں الجھ کر کے اپنی زندگی بھی برباد کرو۔ تو یہ لکھا جاتا ہے کہ اس بارے میں قلت الطعام پر عمل مت کرنا۔ ارے بھائی اتنا سا کھاؤ گے، کھایا نہ کھاؤ، اور چیز سے کھاؤ، چٹنی سے کھاؤ جی، پانی سے کھاؤ، گھونٹ بھر کے، دودھ کی لسی کی گھونٹ بھر لو، پیٹ میں تو پہنچنا ضروری ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں ہے؟ اور جب پیٹ میں اتنا سا پہنچا تو پیٹ میں جا کے کہاں بیٹھے گا وہ، کیا کرے گا وہ مشین میں، کیا مال تیار ہوگا اس سے؟ اتنا سا حصہ دماغ میں، اتنا سا دل میں پہنچے گا۔ ایک نے اناپ شناپ بھر دیا، وہ ہضم ہی نہیں ہو پاتا، اس سے گیس بن کر، تیزاب بن کر دل پر ٹکرا رہا ہے، دماغ پر ٹکرا رہا ہے۔ تو افراط بھی غلط ہے، تفریط بھی غلط ہے، بیچ میں رہو۔ تو کیا جملہ فرمایا، پیٹ بھر کر تو ہو مگر جی بھر کر نہ ہو، لائق لوگوں اور کھا لو، اور اوپر کو ہو گئے ایک جو ہے شربت کا گلاس اور کھا لو، اور 2 رسگلے اور پی لو، ہے نا، یہ ہے افراط۔ تو پیٹ تو بھر گیا، جی نہیں بھرا اس کا۔ ایک حکیم کے پاس کوئی گیا تھا، اس نے کہا حکیم جی پیٹ میں درد ہو رہا، کچھ دوا اور کچھ دیکھ لو۔
انہوں نے کہا لو بھائی پھنکی دے دی. میں نے کہا پھنکی کی جگہ ہوتی تو 1-2 لقمہ اور نہ کھاتا کیا, اوپر لگانے کی دے دو کوئی جلدی ہضم ہو جائے میں اور کھانے کا قابل ہو جاؤں. دیکھا کتنا کھاؤ آدمی تھا. ایک اور مریض گیا, جا کے راستے میں ٹھہر گیا. کسی نے پوچھا کھانا کھاؤ گے؟ ہاں بھائی کھاؤں. جتنا گھر کا تھا سارا کھا گیا, سارا کھا لیا. باتوں باتوں میں انہوں نے پوچھا مہمان ہے تو انہوں نے کہا بھائی کہاں جا رہے ہو؟ یہ سنایا آگے بستی میں ایک حکیم ہے, وہاں علاج کے لیے جا رہا ہوں, میرا معدہ خراب ہے, مجھے بھوک کم لگتی ہے. تو اس میں میزبان نے کہا اللہ کے واسطے جب علاج کر کے آئیے دوسرا راستے کو ہے نا, اس راستے کو بنائیے. جب معدہ خراب ہے تو اتنا کھا لیا گھر والوں کا, اور جب معدہ صحیح ہو جائے گا تو پڑوسی بھی تھک جاتے ہے نا. کھاؤ. یہاں حسین پور میں سنا ہے وہ خان صاحب تھے 52 جوڑے نان کے کھا لیا کرتے تھے, 52 جوڑے نان کے. ایک اور خان صاحب تھے, کھانا جب آ گیا میرا تو میں نے کہا آ جاؤ کھانا کھا لو. کہنے بنجی کھایا میں تو پیٹ بھر رہا. میں نے کہا اور کھا لو. کہنے بس کھایا پیٹ بھر رہا. میں نے کہا 1-2 لقمہ تو کھا لو. کیا تمہیں تھوڑا رہ جائے گا پھر؟ میں نے کہا 1-2 لقموں میں کیا کمی پڑ جائے گی, کچھ ہمیں اچھا نہیں لگتا آدمی پاس بیٹھا ہوں میں کھانا کھا رہا ہوں. اپنی غیرت ہے, اپنی طبیعت ہے, مجھے برداشت نہیں ہے. اسی لیے میں کہا کرتا ہوں کھانا کھاتوں کے پاس مت جاؤ, اور اگر گئے ہو وہ تواضع بار بار کر رہا ہے تو اصرار کر رہا ہے تو کھلانا مقصد ہے. ایک دفعہ پوچھا تواضع ہے, پوچھ لیا تواضع, لیکن دوبارہ کہہ رہا ہے تیبارہ کہہ رہا ہے تو کھلانا مقصد ہے. تو اس کا جی خوش کرنے کے لیے ذرا سا کھا لو, شریک ہو جاؤ. یہ تو نہیں کہ صفایا کر دو اس کو. تو وہ بیٹھ گئے. جب وہ کھانے لگے تب میں تو اپنا تھوڑا سا کھا کے لگا. انہوں نے جو روٹی تھی وہ صاف کر دی, سالن جو تھا وہ ختم ہو گیا, جو روٹی بچی روٹی کھانی شروع کر دی. کہنے لگے کہ اس میں تو ختم ہو گئی. تو جو کہتے ہیں میں کھانا کھا کے آپ پیٹ بھر رہا. ہاں پیٹ بھر رہا. اور جو کہتے تھے عجیب بات میری یہ ہے کہ اگر 3 وقت کھانا نہ ملے تو کوئی پرواہ نہیں, اور سارے گھر والوں کا ساون رکھ دو تو سارا وہ کھا جاؤں. ایسا آدمی اللہ مغفرت کرے چلو. تو اس کو فرما رہے ہیں تبلیغ دین میں دیکھ کر اپنی عقل سے فیصلہ نہ کرنا کسی بھی کتاب میں, بلکہ بزرگوں سے اپنے لیے طے کرا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ناشتہ کم سے کم 5 روپے لگتے تھے اس زمانے میں. بادام وغیرہ پسوا کر, منقع وغیرہ پسوا کر, اور اسی طریقے سے خمیرہ وغیرہ کھا کر, جب ذرا سے اس کے ساتھ چائے, جو چائے ہوتی تھی خالی نمک کا پانی نہیں, وہ نوش فرمایا کرتے تھے. اتنا طاقتور ناشتہ ہوتا تھا. جبھی تو اتنی کتابیں لکھی, جبھی تو اتنی مغز سے باتیں اتاری. کام جبھی تو ہوگا نا جب بدن میں ہوگا کچھ, اور بدن میں نہیں تو کمزور آدمی اچھا نہیں, کمزور آدمی اچھا نہیں ہے, طاقتور انسان اچھا ہے. اور حدیث شریف میں بھی ہے کہ قوی مومن ضعیف مومن سے بہتر ہے, طاقتور مومن کمزور مومن سے بہتر ہے. موٹا نہیں کہا, طاقتور. اور وہاں ایک جگہ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے قریب لوگ موٹا ہونے کے پر فخر کریں گے, موٹا ہونے کی تمنا کیا کریں گے. یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. اس لیے آج کل کے لوگ انجیکشن لگواتے ہیں, کیپسول کھاتے ہیں, پاؤڈر کھاتے ہیں, جس سے بدن پھول جائے اور تکڑا سا نظر آؤ. تکڑا نظر, تکڑے سے کیا لینا, پیٹ پھلاؤ. طاقت ہو نہیں تو طاقت کی ضرورت ہے. میدان جہاد میں طاقت کہاں آئے گی؟ موٹاپا. طاقت کہاں آئے گی نا, وہی صاحب ادھر وہی ایوب صاحب نا. آپ بھی آ جاؤ بگڑے والے مولانا, یہاں آئے میرے پاس. اور پھر لقمہ تو دے دیں گے, کہیں بھول گیا تو. امام کے پیچھے پڑھا لکھا ہونا چاہیے, ہے نا. اگر امام کے وضو ٹوٹ جائے خدا نخواستہ یا بے ہوش ہو جائے تو وہ گر پڑا, اب اس کے نائب بن کر نماز کون پڑھائے گا؟ جاہل جو جانتا نہیں کہاں سے شروع کروں, کس طرح پڑھاؤں, کیا کرے گا وہ؟
اس لیے امام کے پیچھے پڑھے لکھے کو کھڑا ہونا چاہیے. اور اگر جاہل بیٹھے ہیں، ان پڑھ لوگ بیٹھے ہیں اور وہاں کوئی عالم آ گئے، کوئی حافظ آ گئے تو اشارہ کر کے جیسے جب آگے بلا لو، سب میں اپنے پاس بلاؤ نا، یعنی کہ مولوی بیٹا پیچھے اپنا بیٹھے اس کی طرف کو پیٹ کی ہو. ادب ضروری ہے کہ نہیں؟ با ادب با نصیب اور بے ادب تو ادب سیکھو. ہمیں تو یہ جیسا دیکھا ہے کہ جماعت میں کھڑا ہے ایک نوجوان، ایک بڑے نہیں آئے حاجی بوڑھے، جب وہ آئے گا تو وہ نوجوان پیچھے ہٹ گیا، حاجی جی آگے آ جاؤ، انہوں نے کہا بیٹھے آ جاؤ، آگے آ جاؤ. حضرت جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ کو ہم نے دیکھا جب سب میں تشریف لائے تو جو آگے کھڑا تھا وہ آدمی لڑکا نوجوان وہ پیچھے ہٹ گیا حضرت کو آگے کرنے کے لیے سب میں. تو حضرت نے ہاتھ رکھا، تھپک کر کے کہا شاباش، آؤ میرے برابر، اپنے برابر میں کھڑا کیا. تو جب اس نے ادب کیا تو ہم اس کا ادب کریں گے؟ نہیں کریں گے، مسلمان ہے وہ اور با ادب بچہ ہے. اور جو گستاخ ہوگا اس کا ادب کون کرے؟ تو بات چل رہی تھی تبلیغ دین کے مطالعے کی. کتابوں میں دیکھ کر کے عمل نہیں کرنا چاہیے جب تک کسی حکیم سے علاج تجویز نہ کرائیں. اپنی مرضی سے بادام چبا رہے ہیں، اپنی مرضی سے کاجو چبا رہے ہیں، پستے چبا رہے ہیں، دیکھ تجھے فائدہ دے گا نہیں. ایک پہلوان 3 پاؤ گھی پی جایا کرتا، روزانہ 3 پاؤ گھی دودھ کی طرح سے پی جایا کرتا. ایک حکیم تھا، اس نے کہا یہاں صبح کو شام کو جب صبح کو آپ پیویں یہ گھی تو شام کو جب آپ کو پاخانے کی حاجت ہو تو اس برتن میں کرنا. اس نے اس برتن میں اس کا پاخانہ لیا اور پھر اس کو آگ پر رکھ کر کے ترکیب سے اس کو گرم کیا تو اس میں جتنا گھی تھا سب نکل کر نیچے آ گیا. اس کو وزن کر کے فرمایا اتنا یہ گھی زائد بیکار پاخانے میں جا رہا ہے، تمہارے بدن کو صرف اتنا لگ رہا ہے، یہ تمہاری خوراک ہے. تو حکیم نے طے کیا نہیں کیا، اور وہ سمجھ رہا تھا کہ اتنا گھی کھانے سے مجھے طاقت ہے، جا رہا پاخانے کے راستے، کیا فائدہ ہو؟ اپنی مرضی سے غذائیں کھانا نقصان دہ. بہرحال تو تبلیغ کے دین کا مطالعہ بہت ضروری ہے. خاص کر جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، حضرات علماء اکرام کے طبقے کو بھی. مولانا عبد الرحمن صاحب کامل پوری، صدر مدرس مظاہر علوم سہارنپور، کیا چھوٹے موٹے آدمی تھے. جب انہوں نے اصلاح کی طرف توجہ کی تو حضرت مولانا تھانوی صاحب نے فرمایا تبلیغ دین کا مطالعہ کیجیے. دیکھیے شیخ الحدیث مظاہر علوم سہارنپور کے صدر مدرس، اور ان کو تبلیغ دین یہ کتاب اردو میں ہے جو کہ امام غزالی کی کتاب 40 کا ترجمہ ہے. یوں نہیں لکھا کہ احیاء العلوم کا مطالعہ کیجیے. آج کل جب کہا جاتا ہے تو کہتا ہے احیاء العلوم کا مطالعہ کر لوں گا. ارے پہلے شریعت و تصوف اور تبلیغ دین کا انطباق اور احتساب کے ساتھ جائزہ لیتے ہوئے مطالعہ کرو تاکہ استعداد تمہاری بڑھنی شروع ہو جائے. اور فرمایا کم کھانے میں متقدمین کی حرص مت کرنا. وہ تو بڑے قوی جسم والے لوگ تھے، بڑے طاقتور جسم والے لوگ تھے. اس وقت آدمی کچھ چھوٹے چھوٹے سے رہ گئے ہیں. اس زمانے کے بڑے قداور لوگ ہوا کرتے تھے، اور ممکن ہے کہ اس زمانے کے پھل بھی بادام میوہ بھی بڑا موٹا ہوتا ہوگا جب اس زمانے کے لوگ ایسے بڑے تھے. میں نے دیکھا ہے کتابوں میں لکھا ہے پرانے زمانے کے مرغ گدھے کے برابر ہوتے تھے پرانے زمانے کے. اب بھی ادھر ہاتھی کی قبر کہلاتا ہے وہ قبرستان، اونچا ٹیلا، وہ پانی میں کٹتے کٹتے نیچے آ گیا. تو اس میں جو نکلتے ہیں ڈھانچے بدن کے انسانوں کے لمبے لمبے پیر، موٹے موٹے کھوپڑیاں اتنی بڑی بڑی. کب کے زمانے کے ہوں گے بھائی، کب کے زمانے کے قبرستان ہیں. تو کیسے قداور لوگ ہوتے تھے. نیز فرمایا صوفیہ اور متقدمین اصحاب تزکیہ کا جب کھانے کا وقت ہوتا تو بادام میں سے ذرا سا توڑ لیا سحری کا، جب وقت آیا ذرا سا کھا لیا، روزہ رکھ لیا. اور افطار کا وقت اسی بادام میں سے پھر تھوڑا سا کچھ کھا لیا توڑ کر کے. یہی بادام کھانا بھی ہو گیا، سحری بھی ہو گئی، روزہ بھی ہو گیا.
اور افطار بھی ہو گیا۔ روزے پر روزے، نام کا کھانا، نام کا کھانا روزینہ ہو گیا، اور وہ کام کا روزہ بنام روزینہ ہو گیا۔ اور اب قد ایسا ہے تو بادام بھی ایسا ہی ہے۔ آج کل ایک بادام پر رہیے گا جی، آج کل جب افطار کرنے بیٹھے تو بھرپور اور طرح طرح کی چیزیں کھائیں گے، اور جب مغرب کے بعد کھانا کھانے بیٹھے تو بھی بھرپور، جب سحری کا وقت آیا تو بھی بھرپور۔ 3 وقت کھانے کے ہیں، ناشتہ، دوپہر اور مغرب بعد۔ سحر ہو گیا ناشتے کی جگہ، افطار ہو گیا دوپہر کی جگہ، رات کا اپنی جگہ پر ہے ہی، بس تقدیم و تاخیر کا فرق ہے، آگے پیچھے کا فرق ہے، ورنہ ٹائم وہی۔ تو حضرت والا نے کیا فرمایا، ارے بھائی متقدمین کی ہرس مت کر۔ ایک ہم نے دیکھا اپنے دادا مرحوم کو روٹی اٹھا کر اپنا آگے رکھتے تھے اور اس میں سے کھاتے، دوسرا اگر کوئی توڑتا وہ تمہارا آگے رکھیے، اس میں سے کھاؤ، اس میں سے کیوں نہیں توڑنے دے رہے؟ کہنے میں حساب سے کھاتا ہوں، مجھے 3 روٹی کھانی ہے یا 7 کھانی ہے، 5 کھانی ہے، کسی کو جتنی کھانی ہے تو حساب سے کھائے نا۔ اب جب یوں آدمی اٹھا لی کیا پتہ چلے گا کتنی کھائی گئی کتنی نہیں کھائی؟ تو حساب نہیں ہے تو بے حساب ہو گیا، تو حساب ادھورا نہ رہ جائے، کیا خبر ہے تھوڑی کھائی گئی ہو باتوں باتوں میں، یہ کام کی بات ہے نہیں ہے۔ تو کیا فرمایا، متقدمین کی ہرس مت کرنا، پیٹ بھر کر کھاؤ۔ اب تو کھا کر بھی مر رہے ہیں، ہے نا، اب تو لوگ کھا کر بھی مر رہے ہیں۔ حضرت علامہ رفیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کی قبر پر رحمت فرمایا، یوں فرمایا کرتے تھے کہ ان کے ساتھ میں مفتی فاروق صاحب بھی تھے، میرے یہاں دعوت تھی تو وہ بریانی تھی، دال تھی، گوشت تھا، تو وہ اپنا بریانی کھا لیں، پھر مفتی فاروق کے پلیٹ میں علامہ صاحب نے تھوڑے چاول اور ڈال دی، بوٹی ڈال دی، دال ڈال دی، شوربہ ڈال دیا، بوٹی ڈال دی، وہ مفتی صاحب نے چپ آہستہ آہستہ اس سے نمٹایا، جب وہ آگے ڈال دیا، اس کے بعد پھر تھوڑا سا ڈال دیا، تھوڑا سا پھر ڈال دیا۔ اب مفتی صاحب یہ دیکھ رہے ہیں چپ چاپ، بول نہیں سکتے، پھر سے سہد کھانا شروع کرا، پھر اس کو پورا کر لیا، ایک بھی لقمہ ہو پھر ڈال دیا۔ تو مفتی صاحب نے پیچھے کو جو زیادہ سڑکے تو علامہ صاحب سمجھ گئے اب گنجائش ختم ہو گئی، تو علامہ صاحب نے کہا میں تو ساتھ کھا رہا ہوں نا، تو ساتھ کھانے لگے اسی، لیکن ایک لقمہ اور کھلا دیا، اور پھر فرمایا اتنا کھاؤ جو پیٹ کو پتہ چل جائے تیرا مالک زندہ ہے۔ دیکھا، اتنا کھاؤ پیٹ کو پتہ چل جائے کہ تیرا مالک زندہ ہے۔ اللہ، تو اب تو لوگ کھا کر بھی مر رہے ہیں، البتہ جی بھر کر مت کھاؤ۔ جب پیٹ بھر چلا کہ شاید ابھی ایک آدھ لقمہ اور کھائے، اس وقت ہٹ جاؤ، پیٹ بھر کر کھانے سے مرض آئے گا۔ جب دیکھو اب پیٹ بھر چلا ہے، اب ایک آدھ لقمے اس وقت ہٹ جاؤ، چھوڑ دو۔ حضرت والا نے سنایا کہ جب وہ متقدمین دیکھتے کہ میرا پیٹ بھر چلا تو کھانا چھوڑ دیتے، یہ نہیں کہ او ہو اب بالوشاہی ہے، یہ سون حلوہ رکھا ہوا ہے، یہ گاجر کا حلوہ رکھا ہوا ہے، پیٹ تو بھر چلا مگر اسے بھی کھا رہا ہے، اب جی بھر رہا ہے، یہ مثالاً ارشاد فرمایا۔ دوسری چیز کم سونا ہے، بلا اس کے استعداد پیدا نہیں ہو سکتی، یاد رکھو بھائی۔ دیکھو دن رات میں 6 گھنٹے سونا، کہ سردی میں رات بڑی لمبی ہوتی ہے، 6-7 گھنٹے رات میں پورے ہو جائیں گے، گرمی میں نہیں ہوں گے۔ اور خاص کر سالکین کو جو سلوک کو طے کر رہے ہیں اکثر ضرورت پڑتی رہتی ہے، کیونکہ رات کو تہجد پڑھنا، اس کے بعد ذکر میں مشغول ہونا حسب صحت بلحاظ شریعت سردیوں میں تو اس طرح ہو گیا، اور گرمی میں دوپہر کا وقت بہت لمبا ہوتا ہے۔ اگر گرمی میں رات میں 6-7 گھنٹے پورے نہ ہوں تو اس طرح کرے کہ دوپہر میں سو لے۔ 6-7 گھنٹے انسان کو سونا اس تندرستی کے لیے ضروری ہے۔ اگر گرمی میں رات میں 6-7 گھنٹے پورے نہ ہوں تو دوپہر میں اتفاقاً اس کے خلاف ہو جائے، وہ خلاف عادت نہیں ہے۔ مثلا کئی سفر میں چلا گیا، جیسا کہ آخر نے ایک بات عرض کی تھی کہ ایک سالک نے لکھا کہ معمولات پر میرا دوام ہے مگر گاہے ناغہ ہو جاتا ہے۔ جو معمول آپ نے بتا رکھے ہیں میں ہمیشہ ادا کرتا ہوں مگر کبھی ناغہ ہو جاتا ہے۔ سمجھ لیا جواب؟ سوال سمجھ لیا
یوں کہہ رہا ہے میرے معمولات جو ہے ہمیشہ پابندی سے نبھاتا ہوں مگر کبھی ناغہ بھی ہے۔ تو آخر نے جواب لکھا یہ ناغہ نہیں بلکہ دوام ہے۔ کسی عذر کی وجہ سے سفر میں کسی معاملہ میں یا رات میں کہیں جاگنا پڑ گیا شادی بیاہ میں یا جلسے وغیرہ میں، اب کی رات کو تہجد نہیں پڑھ سکا، معمول نہیں پورے ہو سکے تو بعد میں پورا کرے گا۔ تو فرمایا یہ ناغہ نہیں ہے بلکہ دوام ہے جو کہ تصوف کے خلاف نہیں۔ ایسے ہی اتفاقاً 6-7 گھنٹے سے کم سونا یہ عادت نہیں ہے اور نہ مضر ہے، اور اگر عادت ہوئی تو مضر ہے۔ جب اعضاء پر دماغ پر اثر ہوگا اور اعصاب میں سستی پیدا ہو جائے گی تو حضرت والا نے کھانے کے متعلق کیا فرمایا؟ پیٹ بھر کر کھانا، جی بھر کر مت کھانا، پیٹ بھر کر کھانا جی بھر کر، اور سونے کے متعلق 6-7 گھنٹے، اس سے کم عادت نہیں ہونی چاہیے۔ یہ استعداد ہے سلوک طے کرنے کے لیے، یہ بتائی گئی۔ جو اپنے اللہ کے راستے کو طے کرنا چاہتے ہیں ان کو چاہیے کہ استعداد پیدا کریں، اور استعداد پیدا کرنے کے لیے یہ 4 چیزیں ضروری ہیں: کم کھانا، کم بولنا، کم سونا، کم لوگوں سے ملنا۔ تہذیب اخلاق کے لیے یہ 4 چیزیں سلوک طے کرنے کے لیے ہیں، لیکن ان میں سے جو پہلی ہے اختلاط، وہ ہمیشہ باقی رہے۔ ایھا السالکون، حضرت فرما رہے ہیں اے سلوک کو طے کرنے والوں، اختلاط کیا چیز ہے اس کی حقیقت بیان کر دی۔ اختلاط کا واقعہ بھی کالے خاں کا بیان کر دیا جو پچھلے ہفتوں میں گزر چکا ہے، کہ وہ کالے خاں جو ہے قدسی صاحب کے پاس خانقاہ میں تکیے میں جو مکان بنایا گیا تھا، بھوپال کے جو آئے تھے پیر صاحب ان کے لیے بنایا گیا، تو وہاں پہنچے تھے اور پھل رکھے ہوئے دیکھ کے فرمایا یہ پھل کہاں سے آئے؟ کہاں سے منگاتے ہو؟ سہارنپور سے منگاتا ہوں۔ تو نواب صاحب کے پیر صاحب تھے، خادم پکانے والے سب ساتھ تھے اور وہاں رہتے تھے، اختلاط قلب کے مریض تھے۔ تو اس کا واقعہ سنایا گیا کہ یہ وہاں جان پہچاننی ان کے پاس گئے کیوں، اور جب گئے تو وہ پھل دے کے رکھے، پوچھے کیوں؟ وہ شریف انسان تھے، انہوں نے کہہ دیا آپ بھی لیتے جائیے۔ انہوں نے انکار کیا، انہوں نے اصرار کیا، مجبور ہو کے لے لیا۔ تو حضرت خان رحمۃ اللہ علیہ ناراض ہو کر، تحقیق کر کے ناراض ہو کر ان کو خانقاہ سے نکال دیا تھا، اور پھر ان قدسی صاحب کی سفارش سے پھر خانقاہ میں آنے کی اجازت دے دی تھی۔ اور طلبہ کو بھی آ کر لکھتا ہے کہ اگر واقعی طالب علموں کو استعداد مطلوب ہے تو ملنا جلنا کم کرو۔ حضرت جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس کمرے میں میں رہا کرتا تھا دارالعلوم میں پڑھنے کے زمانے میں، مجھے یہ خبر نہیں تھی کہ اس میں کہاں کہاں کے طالب علم رہتے ہیں۔ واسطہ ہی نہیں تھا کچھ پوچھنے پاچھنے کا، باتیں ملانے کا، بس آ رہے ہیں السلام علیکم، جو حقوق ہیں وہ ادا کرنے، باقی یہ بات ہے کہ تم کون ہو، برادری کیا ہے، کہاں کے ہو، کیا کام تمہارے گھر ہوتا ہے، یہ کچھ نہیں۔ اس طریقے سے اللہ استعداد سلوک کی کیسی پیدا ہوئی؟ اللہ جوانی کا عالم ہے، ادھر سند مل رہی ہے دارالعلوم سے علم کی، ادھر سند مل رہی ہے روحانی خانقاہ سے، آپ کو مجاز کر دیا، اجازت دے دی بیعت کرنے کی، ساتھ ساتھ دونوں اجازتیں مل گئی۔ تو حضرت دلی تشریف لے گئے، تو وہاں فرمایا جہاں میں ٹھہرا ہوا تھا اس میں مسجد میں نماز پڑھنے جب فجر کی گیا تو وہاں ایک نقش بندی پیر آئے ہوئے تھے اور نماز انہوں نے پڑھائی۔ نماز پڑھانے کے بعد سارے مرید اپنا یہ گردن جھکا کے آنکھیں بند کر کے بیٹھ گئے، ان کا یہ طریقہ ہے توجہ ڈالنے کا۔ وہ پیر صاحب بھی مصلی پہ ہی کمبل اوڑھے ہوئے اور آنکھیں بند کیے، گردن جھکائے ہوئے، سارے مریدوں پر پیچھے باری باری توجہ ڈال رہے تھے۔ فرمایا میں ایک طرف بیٹھا تھا، سب میں تھا، تو میرے اوپر بھی ان کی توجہ آئی مگر اثر نہیں ہوا۔ دوبارہ پھر توجہ تیزی سے آئی، پھر اثر نہیں ہوا۔ تیسری مرتبہ پھر توجہ میں ڈالی، پھر اثر نہیں ہوا۔ تو مجھے یہ خیال پیدا ہوا کہ یہ یوں سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کسی اور پیر کا مرید ہے، اس پر میرا اثر نہیں ہو رہا ہے، اس کی قوت تیز ہے، زیادہ طاقتور ہے، میری توجہ کا اثر اس کی طبیعت قبول نہیں کر رہی ہے۔ تو حضرت فرماتے ہیں مجھے کیا شرارت سوچی، میں نے آنکھیں بند کر کے ان پر توجہ ڈالی، ان پیر صاحب کے مسئلے بیٹھے
لیکن ان سے برداشت نہیں ہوئی، کمبل ہٹا اور پیچھے کو لڑک گئے۔ جب گر گئے میں جلدی سے اٹھ جلتے اٹھا اپنا سے، اب یہاں تلاشی ہوگی کون ہے کون نہیں کون، میں اپنا صاف آیا۔ جب وہاں سے آگے تھانہ بھون تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو پرچہ لکھا کہ اس طریقے سے واقعہ پیش آیا ہے، اگر یہ میری کچھ غلطی ہے تو جو سزا آپ تجویز فرمائیں مجھے منظور ہے، مجمع عام میں سزا دی جائے، یہ نہیں کہ چپکے سے، مجمع عام میں سزا سنائی جائے۔ تو حضرت نے پرچہ پڑھنے کے بعد فرمایا وہ تو بچوں کیسا کھیل کر ہی رہے تھے، تم بھی بچے بن گئے۔ یہ حضرت تھانوی رضی اللہ عنہ نے فرمایا وہ تو بچوں کیسا کھیل کر ہی رہے تھے، تم بھی بچے بن گئے تھے، تمہاری سزا یہ ہے کہ 20 رکعت نماز نفل جرمانے کی ادا کرو۔ 20 رکعت نفل کا جرمانہ حضرت جی جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ پر لگایا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو حضرت فرماتے ہیں میں اٹھا مسجد میں جا کے ایک طرف اور 20 رکعت نفل جرمانہ ادا کیے۔ انہوں نے فرمایا چونکہ وہ مشائخ میں سے تھے، بزرگ تھے، ان کے اوپر جو وار میں نے کیا اس گستاخی کی وجہ سے میری توجہ میں کمزوری پیدا ہو گئی۔ توجہ تو تھی پوری، بہت اس کے تجربے ہیں، لیکن فرماتے ہیں ضعف آ گئے۔ بڑی بڑی بات ہے کہ یوں کر کے توجہ ڈالے اور وہ پیچھے کو اڑل کے گر جائے، آدمی جھیل نہ سکے، تھوڑی بڑی طاقت تھی۔ تو اس کو فرما رہے ہیں کہ بھائی شیخ اور پیر تو جو ہوں گے ہوں گے، میں تو ایک طالب علم ہوں۔ آخر نے یہ بارہا سنا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے، میں تو ایک طالب علم ہوں۔ ہر مومن کیا ہے؟ طالب علم، اور طلب علم کے لیے چاہے وہ بس زیادت ہو یا نفس تحصیل علم ہو، یعنی علم حاصل کرنا ہو یا علم حاصل ہو جانے کے بعد علم کو بڑھانا ہو، زیادت علم، رب زدنی علما، زیادت علم ہو، تو معلوم ہوا عالم کو اپنے علم کو جو حاصل کیا ہے بڑھانا چاہیے۔ اور علم عالم حریص ہوتا ہے، جیسے مالدار حریص ہوتے ہیں نا، جب بھی کتاب دیکھے گا عالم کون سی کتاب ہے وہی دے گا، اب پھر اس کی چاہے گا اس کو پڑھو، یہ حرص ہے۔ جیسے مالدار آدمی کے اندر حرص ہوتی ہے مال کی، تو ایسے ہی کتاب بھی عالموں کا مال ہے۔ علم کا حریص، اس کے بھی پیٹ نہیں بھرتا۔ اس لیے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں تو طالب علم ہوں۔ اللہ، ایک دفعہ کسی نے کہا حضرت آپ نے اتنی کتابیں لکھی، کسی نے 950 بتائی ہیں، کسی نے 1450 بتائی، اللہ جانے کتنی تھی، کثیر تعداد کے مصنف سے، ہر موڑ پر ہر موضوع پر قلم اٹھایا، تو آپ کو تو بہت کتابوں کا مطالعہ کرنا پڑا ہوگا جب کتابیں لکھنے کے لیے مطالعے میں ضرورت پیش آتی ہے۔ فرمایا نہیں، بس 2-3 کتابوں کا مطالعہ کیا ہے، اور 2-3 کتابوں سے اتنی کتابیں لکھ دی آپ نے، وہ کون سی کتاب ہے؟ مولانا یعقوب صاحب، حاجی امداد اللہ صاحب، مولانا رشید احمد گنگوئی صاحب، مولانا یعقوب صاحب، دیکھا آپ نے کون سی کتابیں بتائیں؟ مولانا یعقوب صاحب ان کے استاد، اور حضرت حاجی صاحب پیر ہیں، اور مولانا رشید احمد صاحب یہ ان کے معتقد تھے، ان سے مشورہ کر کے چلا کرتے تھے، ان کے حالات دیکھتے تھے۔ تو کہا کہ 2-3 کتابیں پڑھی ہیں میں نے، تو بس اور کچھ نہیں۔ اندازہ لگائیے، بعد دفعہ کوئی بات آتی تھی، ایک مسئلہ آتا تھا، حضرت یوں آنکھیں بند کر کے جواب دے دیا کرتے تھے۔ تو کہا لکھ دوں؟ لکھنے والا کہتے لکھ دوں؟ فرمایا نہیں، میں چاہتا ہوں اس کے ساتھ اس کا حوالہ بھی ہو، کہاں سے مسئلہ بتایا گیا، یہ نہیں کہ حضرت تھانوی نے بتا دیا بس، حوالہ بھی ہونا چاہیے۔ حوالہ مجھے یاد نہیں، حضرت نے فرمایا مجھے یاد نہیں۔ اچھا آپ تو عالم ہیں نا، کتب خانے میں جائیے اور اس میں فتاوی کی کتابوں میں تلاش کیے، جا کے تلاش کیے، ایک کتاب اٹھائی اور اٹھا کے جب کھولا اسے، وہ کھولتے وہیں سامنے مسئلہ آ گیا۔ فرمایا یہ اللہ کی مدد ہے، وقت ضائع ہونے سے اللہ نے بچا دیا، یہ اللہ کی مدد ہے، تمہاری طلب کی برکت ہے۔ تو اب تم نے چونکہ اس کا حوالہ تلاش کیا ہے، تم ہی اس فتوے کو لکھو، میں دستخط کر دوں۔ اللہ، تو آپ نے دیکھا طالب علم ہوں میں تو جو فرماتے ہیں کمروں میں رہتے ہوئے میں نے یہ نہیں کبھی تحقیق کی کہ کون کون کہاں گئے، اور استعداد اتنی بڑھ گئی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کہ بھیڑ آ کر بیٹھ گئی ہاتھ پر، تو اس کو اڑاتے نہیں،
اڑاتے نہیں، اور اگر جب پریشانی ہوئی دل کو تو کہا حضرت سے تحقیق کروں، کبھی کاٹنے لگا ایسے اتفاق ہوا تو میری تو حالت ہے کیا کروں، حضرت کو لکھا، حضرت نے فرمایا دوسرے کو بتلا دیا کرو، جو نکاح خود مار دی جو حدیث ہے، موزی چیز کو اس کی اجازت دینے سے پہلے ختم کر دو، تو یوں فرمایا دوسرے کو بتلا دیا کرو، مارنے کی اجازت نہیں دی، کیوں کہ علاج چل رہا ہے، تربیت چل رہی ہے، شیخ اجازت نہیں دے رہا انہیں مارنے کی، اسی لیے آخر میں جو ہم نے دیکھا ایک دن پنڈلی میں کسی چیز نے کاٹ لیا، یوں کھجا رہا ہے، کچھ لال ہو گیا، تو فرمایا کوئی چیز ہے کسی نے کاٹا ہے، بھائی سب دیکھنے لگے تلاش، کسی کو حضرت جی کی نظر پڑی وہ ہے چھوٹا سا، دیکھا تو کھٹمل تھا، وہ ہے چھوٹا سا، انہیں پکڑا، کہا باہر لے جانا اس کو، حضرت نے ہاتھ نہیں لگایا، آخر تک وہ طبیعت رہی، کیوں؟ استعداد بن چکی ہے اللہ کی مخلوق کو بھی میرے سے تکلیف نہ پہنچے، نہیں آئی سمجھ میں، تو عدم اختلاف بزیادت احتیاط اور زیادہ برا تو نہیں مانو گے، اس لیے بھی مدرس ایک باوقار ہستی کا نام ہے، جو کیا کہا برا تو نہیں مانو گے، میں عرض کر رہا ہوں کہ ایک مدرس بھی باوقار ہونا چاہیے، اور باوقار ہستی کا نام ہی مدرس ہے۔ وقار جانتے ہو کیا اس کو وقار کہتے ہیں؟ چھچور پن کر رہا ہے، ٹھٹے مار رہا ہے تاکہ بچوں میں بیٹھ کر ادھر ادھر کی غپ شپ مار رہا ہے۔ مدرس باوقار ہو، یعنی اس کی رفتار، اس کی گفتار سب باوقار ہو۔ ایک بات اور سنو، بات میں یاد آ گئی، تفریح کا وقت بھی ضروری ہے۔ مذاق اللہ کے نبی کی سنت ہے، مذاق دل لگی جس سے دل خوش ہو جائے، ذرا غم چھٹ جائے، دل نکھر جائے، اس کی بھی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، دسترخوان پر بیٹھے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، تو کھجور بھی کھا رہے ہیں، حضرت علی بھی بیٹھے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی جی حضور، فرمایا تمہاری آنکھیں تو دکھ رہی ہیں اور کھجور کھا رہے ہو، آنکھیں دکھ رہی ہیں اور کھجور کھا رہے ہو۔ تو حضرت علی سمجھ گئے اس کا تعلق نہ مسئلے سے ہے اور نہ حکمت سے ہے نا، تو سمجھ گئے۔ آپ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس آنکھ کی طرف سے کھا رہا ہوں تو ہم سے دکھ نہیں رہی۔ دیکھیے آپ، کھانے کا وقت ہو رہا ہے، ایک صاحب کھجور کھا رہا ہے، دوسری کنڈلی میں ڈال کتنی ساری ہو گئی، تو کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب تو ایک ایک دانہ کھا رہے ہیں، دیکھو یہ کتنی اٹھا کے کھا، کتنے ڈھیر لگا دیا کنڈلیوں کو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، ان کی طرف کو دیکھا، انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں گٹھلی تو نکال کے رکھ رہا، کم سے کم یہ تو گٹھلی سمیت ہی کام کر رہے ہیں کہ دسترخوان ہے حضور کا، کیوں؟ سارے کے ساری محفل ایک جیسوں کی ہے، اگر کوئی اور آدمی غیر ہوگا تو اب مذاق دل لگی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ وقار کو ٹھیس پہنچے گی، یہ بھی ضروری ہے۔ اسی لیے مدرسوں کو طالب علموں کے ساتھ مدرسوں میں گیند نہیں کھیلنا چاہیے، بول سے نہیں کھیلنا چاہیے طالب علموں کے ساتھ، کیونکہ اس میں وقار خراب ہوتا ہے نا، وقار خراب ہوتا ہے۔ اپنے جنس کے حضرت مولانا حسین احمد مدنی اللہ ان کی قبر پر رحمت کی بارش فرمائے، بیٹھے تھے عصر کے بعد کہ مجلس تھی، خاص لوگ استاد وغیرہ جمع ہو جاتے تھے، تو وہاں ایک مظفر نگر کا بھی کسی وجہ سے پیچھے بیٹھا تھا، سارے علماء تو روزانہ بیٹھتے تھے، تو اس نے حضرت جلال آبادی سے اس کو سنایا تھا۔ جب ہمیں پتہ چلا اس اس نے کہا جی اتنے بڑے بڑے حضرات، مجھے تعجب ہے، لیکن مذاق ان کا ایسا کہ گاؤں کا آدمی دیہاتی بھی نہیں کر سکتا، جاہل بھی نہیں کر سکتا۔ اچھا، حضرت نے فرمایا اچھا وہ کیا تھا؟ تو انہوں نے بتایا قصہ۔ حضرت مدنی رحمۃ اللہ نے فرمایا بھائی مٹھائی کو جی چاہ رہا ہے، مٹھائی کو جی چاہ رہا ہے، مٹھائی کھلاؤ، کوئی ہے کسی کے پلے سودا؟ تو سب چپ رہے، ادھر ادھر کو دیکھتے رہے، کیا خبر سب کی جیب میں نہ، ایک کی جیب میں ٹٹولی، شیخ الادب مولانا اعزاز علی صاحب رحمۃ اللہ، ان کی جیب دیکھی، انہوں نے جلدی سے جیب کو یوں پڑھ لی، انہوں نے کہا جی ہے حضرت، ہے دم مٹھائی کا ہے اس میں؟ تو حضرت نے فرمایا ہے تو کھلاؤ، کنجوس کیوں بن رہے ہو؟ انہوں نے جیب اٹھا کے میں کر لی، بول لے لی۔ تو حضرت نے فرمایا بھائی یوں نہیں کام چلتا، یوں نہیں کام چلتا،
جیب میں سے نکالو، کوئی اپنا آپ نہیں نکالتا، اپنا آپ نکالو۔ بس 2-3 نے تو ہاتھ پکڑے اور ایک نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور 7 روپے نکلے۔ تو حضرت فرمایا کہ یوں کہیں غریب کو مارا تھا 9 من تیل چربی نکلی تھی، ہم نے غریب کو مارا تو 7 روپے نکلے۔ حضرت مدنی نے ہاتھ میں لیے، جاؤ مٹھائی لے، اور ٹوکری مٹھائی کی آ گئی۔ وہ کہنے لگا سور کھا لو، پخن نہ کھا لو، تو پتا کس کے ہیں پیسے، کیسے ہیں کیسے ہیں؟ مولانا صاحب میں بگڑ رہی بڑ بڑا اٹھا کے نکالے زبردستی، کسی کا پتا کیا حال ہے، کس کے ہیں کس کے نہیں ہیں، امانت ہے کہ کچھ نہیں، کھانا لگے، سب کھانا لگے، خوش ہو رہے۔ اب مولانا بیٹھے، کھائیے مولانا، وہ کھاتے ہیں، تمہیں کھاؤ جاؤ گندگی۔ حضرت مدنی رحمۃ اللہ نے فرمایا بھائی اسے حلال تو کر لو، اسے حلال تو کر لو مٹھائی کو۔ فرمایا جی کیسے؟ فرمایا جس طرح پیسے نکال لیتے ہے نا۔ بس ایک نے تو ہاتھ پکڑا اور ایک نے منہ میں ٹھوسن منہ بند کر لیا۔ تو حضرت نے فرمایا ناک پکڑ لو، ناک پکڑی تو منہ کھل گیا، منہ میں مٹھائی کھول، تو فرمایا چلی گئی منہ میں، واپس حلال ہو گئی، کھاؤ۔ دیکھا کیسا مذاق تھا۔ اس کے بعد اپنا کلی اڑ کی اذان ہو کا وقت ہوگا، مول کا مسجد میں جا کے اپنے اپنی عبادت میں مصروف سب لگ گئے۔ تو وہ صاحب جو کہہ رہے تھے حضرت میں نے ایسا دیکھا ہے کہ یہ جاہل بھی ایسا مذاق نہیں کر سکتے جو میں نے ان بزرگوں کے مجلس میں دیکھا۔ تو حضرت نے رحمۃ اللہ نے فرمایا آہا سبحان اللہ، یہ تو عین سنت کے مطابق ہوا، یہ تو عین سنت کے مطابق مذاق ہوا۔ اچھا، فرمایا ہاں یہ تو سنت پر عمل کیا ان حضرات نے۔ اللہ اکبر۔ تو وہ صاحب حیرت گئی، میں تو آج دماغ میں سے گندگی نکلی، ورنہ تو میں یوں بدگمان تھا، ایسے اللہ والے ہوں۔ تو دیکھو عام آدمی مجلس میں تھا تو غلط اثر ہوا نہ ہوا، اس لیے عام آدمی نہیں ہونا چاہیے، باوقار رہو۔ تنہائی میں دوسری معاملہ ہے، لیکن مجمع میں جب آؤ تو باوقار ہو کر رہو، یہ ان کی ترتیب ہے۔ تو اس کو فرما رہے ہیں، اس لیے بھی مدرس ایک باوقار ہستی کا نام ہے۔ تو گویا کہ عدم اختلاط کا ہونا شرط ہے بحفاظت وقار، ورنہ خلاف وقار ہو جائے گا۔ اگر تبسم اور مسکراہٹ کا شوق ہوتا ہے تو علمی طریق، علمی کلام بحفاظت وقار، بافادہ وقار ہو، فائدہ پہنچانے کے لیے باوقار ہو۔ اگر کبھی اتفاق سے کوئی تبسم مسکراہٹ کی بات ہو جائے، یہ وقار کے خلاف نہیں۔ اتفاق سے کوئی مسکراہٹ کی بات ہنسی کی چہرے پر آ جائے، یہ وقار کے خلاف نہیں، یہ جزیات ہیں، ان کو ہمیشہ یاد رکھو، ایسا بھی کبھی ہو جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تبسم اور ضحک پڑھا ہوگا 2 یا زیادہ سے زیادہ 3 مرتبہ، اور قہقہا مار کر ہنسنا تو رسول اللہ سے ثابت ہی نہیں۔ قہقہا مار کر، ٹھٹا مار کے تو ہنسنا حضور سے ثابت ہی نہیں۔ ایھا العلماء انظروا فتفکروا، کھلا کر قہقہا لگا کر ہنسنا یہ عام آدمیوں کی عادت ہے، عالم کی بات کہاں ہے؟ سمجھ میں آئی؟ سمجھ میں آ رہی؟ یہ عالموں کی بات کہاں؟ اس وقت تو اور آزادی کا زمانہ ہو گیا۔ ایک بات میں یہ بھی کہتا ہوں، مجلس میں ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں، عوام بھی ہوتے ہیں۔ اگر غیر وقت میں کوئی پوچھنے کے لیے یا کوئی بات کرنے کے لیے آئے تو اندر حجرے میں نہ جائے کہ چت پڑی ہوئی ہے یا پردہ پڑا ہوا ہے، دروازہ بند ہے، بلکہ باہر آ کر بات کر لے۔ یہ کیا بات کہی؟ اگر غیر وقت میں، ملنے کا وقت نہیں ہے، بیٹھنے کا وقت نہیں ہے کمرے میں، اور کوئی غیر آدمی آ کر کے بات کرنے کے لیے آپ کے پاس آ گیا، آنے لگے، تو اندر حجرے میں نہ جائے، دروازے پر جو پردہ پڑا ہے یا چت پڑی ہوئی ہے یا پردہ پڑا ہوا ہے، دروازہ بند ہے، بلکہ باہر آ کر بات کرے، اس کو اندر بلا کر بات نہ کرے۔ جو کیا گر کی بات ہے، ورنہ تو جب نکل کر جائے گا، آج کا زمانہ سوء ظنی کا ہے، زیادہ ہے، حسن ظن کا کم ہے۔ تنہائی میں آیا تھا، پتہ نہیں بیگ دے گیا گا 1000 کے نوٹ، 2,000 کے نوٹ ہوگا جی، کیا مسئلہ تھا، کیوں آیا تھا، کیوں گیا ہے، سب مصیبتیں۔ باہر آ کر کے بات کرو، کیونکہ برے گمان سے بھی بچنا ہے، اور جب کہ بار بار آنا جانا ہو تو
تو سو برائی غالب ہو جائے گی. اس سے کیا کام ہے؟ اس سے کیا کام ہے؟ کیوں نکلے؟ یہ اس کے پاس کیوں آئے ہیں؟ یہ کیا بات ہے؟ یہ بہت دیر تک وہاں کیوں بیٹھا رہتا ہے؟ اسی سے پاؤں کیوں دبواتے ہیں؟ سر میں اسی سے تیل کیوں لگواتے ہیں؟ یہ جزئیات ہیں جو بیچارے آتے ہیں. ان سے یہ بھی کہہ دیتا ہوں کہ وقت کو پہچانو. سمجھے؟ وقت کو پہچانو. گویا کہ یہ خانقاہ اور مدرسے کے اصول ہیں، طالب علم کے لیے بھی ہیں اور طالب تزکیہ کے لیے بھی ہیں. بنا خانقاہ میں رہتے ہوئے اختلاط کیسا؟ جبکہ عدم اختلاط بھی شرط ہے، ورنہ سلوک طے نہیں ہوگا. یاد رکھیے گا. بڑا تم کسی بزرگوں کا مرید ہوتے پھرو. آپ حضرات یکے بعد دیگر تشریف لے جانے والے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہلوایا ہے میں تقریر تو لکھ کر لایا نہیں، یا یہ سب تقریر میرے پاس لکھی ہوتی نہیں ہے جیسے لیکچر دیا کرتے ہیں. یہ سب آپ حضرات کی محبت اور کرم فرمائی ہے. اب طریقہ تربیت معلوم ہو گیا جس کا محل خانقاہ ہے، اور خانقاہ میں قیام کے اصول معلوم ہو گئے. انہی میں سے ایک اہم جز اور پہلی شرط کیا ہے؟ کم ملنا، بلا ضرورت لوگوں سے کم ملنا، نہ ملنا چاہیے. یہ سب سے اول ضروری ہے آج کل کے دور میں. کھانا کب تک کھائے گا؟ آخر ہٹ جائے گا. سوئے گا کب تک؟ تھک کے اٹھ جائے گا. جی بولنا ایسی بیماری ہے کہ تھک جائے اور ہٹتا نہیں. اس لیے بولنے سے کسی سے اس کا پرہیز. تو کم ملنا یہ پرہیز ضرور. اگر استعداد چاہتے ہو اپنے اندر پیدا کرنے کی اور اللہ تعالیٰ سے تک پہنچنے کی تو ان 4 چیزوں کو اہتمام کے ساتھ ادا کرنا ضروری ہے. یہ 4 چیزیں پرہیز کی ہیں: کم ملنا، کم کھانا، کم سونا اور کم بولنا. اور جو 5ویں چیز کیا تھی؟ کم اللہ کرنا. جتنی نبھا سکو اتنا کرو. حضرت مولانا قمر صاحب الہ آبادی اللہ تعالیٰ ان کو صحت عافیت عطا فرمائے، یوں فرماتے ہیں کہ خانقاہ میں ایک مرتبہ رمضان شریف میں عصر کے بعد میں ایک کتاب دینے دوسرے کمرے میں چلا گیا اور جا کر کے ان کو کتاب مولوی صاحب لوگ اپنی کتاب ان سے لی تھی مطالعہ کے لیے، کچھ کام تھا تو چلے گئے. تو وہ اس وقت پھل کاٹ رہے تھے. خانقاہ میں جلال آباد لنگر کا رواج نہیں تھا کہ آنے والوں کے لیے کھانے پک رہے ہیں، رمضان میں جو ٹھہر رہے ہیں دیگیں پک رہی ہیں. اپنا خرچ کرو، چاہے مدرسے سے کھاؤ اس کی فیس جمع کرو، یا ہوٹل سے کھاؤ یا اپنا پکاؤ. یہ طریقہ تھا حضرت کے یہاں. تو وہاں لنگر کھانا نہیں تھا تو اپنا لوگ وہ چاٹ وغیرہ بنا رہے تھے، افطاری کا انتظام کر رہے. تو مولوی صاحب کی اپنی کتاب بہت اچھا کتاب ہے. تو چونکہ وہ ایسے وقت میں آئے ہیں کہ وہ پھل کاٹ رہے ہیں تو شریف آدمی پہلے سن چکا برداشت نہیں کرتا ان باتوں کو. یہ تو کہہ نہیں سکتے تھے، اصول کے خلاف ہے کہ نام افطار یہی کر لینا، وہاں کے قانون تھا. تو انہوں نے ایک پلیٹ میں کر کے وہ پھل چاٹ اور حضرت کے پاس پہنچا. انہوں نے قمر صاحب کے یہاں پہنچا. انہوں نے کہا اچھا بھائی رکھ لیں چلو. صبح کو جب مجلس میں بیٹھے تو کان کھچائی ہو رہی ہے حضرت کے یہاں. فرمایا اگر اپنا انتظام پھل وغیرہ کا نہیں ہے تو دوسرے کے پھل کا انتظار کیوں؟ اور اگر ان کو کہ مجھے انتظار نہیں تھا تو ایسے وقت میں گئے کیوں؟ کیونکہ ان کا کھانے پینے کا وقت تھا، ایسے وقت میں گئے کیوں؟ تو وہ حضرت تو بیٹھے ہیں ادھر مولانا قمر صاحب اور چہرہ ہے ادھر، بیان ہو رہا ہے ادھر. تو کس کی اصلاح ہو رہی ہے؟ جس سے حرکت ہوئی مولانا قمر صاحب چپ. ایک دن وہ کوئی دوسرا کمرے والا کوئی کتاب وغیرہ دینے کمرے میں چلا گیا. تو مولانا قمر صاحب ٹھنڈا سالن ایک نان مدرسے سے لیتے تھے، 2 نان، ایک شام کو کھا لیا کرتے تھے، ایک سحری میں. اسی میں سالن بچا کر رکھ لیا کرتے تھے، اسی ٹھنڈے سالن سے. انہوں نے کہا مولوی صاحب ٹھنڈا سالن کھا رہے ہو؟ فرمایا جی ہاں. تو آپ نے ہمارے کمرے میں اسٹوو ہے ہمارے پاس، وہاں گرم کر لیا کرو. بہت اچھا. اگلے دن وہ سالن گرم کرنے وہاں چلے گئے. صبح کو پھر کان کھچائی ہو رہی. کیا ٹھنڈا سالن کھایا نہیں جا سکتا؟ اور بھوک میں تو کولر میں پکوان لگتے ہیں. کیا اس کا نام اختلاط ہے یا نہیں ہے؟ اب کان کھچائی حضرت پھر چپ. صبح کو ذکر سے فارغ ہو کر جب سلام کرنے کے لیے جاتے تھے خانقاہ میں تو حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ خط لکھتے ہوئے ہوتے تھے، جوابات.
تو لوگ جاتے سلام کر کے کوئی 1 منٹ کو 2 منٹ بیٹھا اور چلے گئے، پھر ناشتہ کر کے جب مجلس میں آتے تھے لوگ 9 بجے، تو جب آتے تھے حضرت پوچھا کرتے تھے السلام علیکم، وعلیکم السلام، خیریت؟ جی ہاں اللہ کا شکر، تشریف رکھیے، بیٹھ گئے، 2 منٹ بیٹھے اپنا آپ پھر چلے جاتے، کچھ پوچھنا اور پوچھنا نہ چلے گئے۔ آج جو آئے ہیں حضرت مولانا قمر صاحب تشریف لائے جب خانقاہ سے، تو راستے میں مندر میں کیرتن ہو رہا تھا، مدرسے کے برابر مندر ہے، کیرتن ہو رہا تھا، تو یوں فرماتے تھے کہ میرے دل میں یہ بات آئی کہ اگر ہم یوں اڑ کے اوپر کو یوں چلے جائیں تو یہ لوگ ایمان لے آئیں، یوں کہیں گے دیکھو مسلمان کتنے پاوردار ہیں، ان کا مذہب کتنا جاندار ہے کہ ان کے عالم اوپر کو اڑ کے چلے جاتے ہیں، اگر ہم اوپر کو یوں اڑ جائیں تو یہ ایمان لے آئیں۔ تو جب حضرت کے دل میں ہو رہی یہ بات، زبان پہ نہیں، نہ کسی کو ساتھ تھا، جب خانقاہ میں اندر مجلس خانے میں پہنچے تو حضرت نے خط جا کے حضرت کو سلام دیا، خط روکا، آج یوں نہیں فرمایا خیریت ہے یا تشریف رکھیے، بس یوں فرمایا اچھا مولانا آپ کے ذکر کا کیا حال ہے، اوپر کو اڑنے لگے نہیں؟ دیکھیے کوئی پکڑ نہیں ہوئی، کیوں لائے ایسا خیال، کیوں لائے ایسا خیال؟ سمجھ میں آئی؟ یہ اصلاحی نہیں تھی، کچھ اور تھی۔ تو مولانا قمر صاحب میں کھڑا کا کھڑا رہ گیا، چپ ہو گیا، خاموش ہو گیا۔ تو بڑی بڑی اصلاح کی باتیں ہوتی تھی، اللہ ان کی قبر پر رحمت فرمائے۔ آنکھیں ترستی ہیں ایسے بزرگوں کو، کہاں نظر ہی نہیں آتے، اندھیرا نظر آ رہا ہے ہمیں تو، جی ان کو پتہ ہوگا، پھر جاتے ہیں بڑے صاحب، بتائیے جو پتہ بزرگوں کا ہوں گے، کہیں ہمیں تو کوئی نظر آ نہیں رہا ہے، اور جو آ رہے ہیں ہمارے تک ہماری رسائی نہیں۔ اللہ سے دعا کرنے کا حکم ہے، جو فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ مجھے اپنی محبت عطا فرما، اور جن سے تجھ کو محبت ہے ان کی بھی محبت ہمیں عطا فرما، اور اللہ ان سے ملاقات کرا دے۔ تو جب تم تڑپ کے ساتھ مانگو گے انشاءاللہ ملاقات بھی ہو ہی جائے گی، ہو ہی جائے گی، تڑپ کے ساتھ ہو، طلب کے ساتھ ہو۔ حرم شریف میں، مدینہ شریف میں ایک دن عشاء کی نماز میں جب میں گیا مسجد نبوی میں، تو میں نے کہا یا اللہ آج میری ایسے بزرگ سے ملاقات کرا جو یہاں تیرے نزدیک سب سے زیادہ مقبول ہو، تیرے نزدیک سب سے زیادہ مقبول اور محبوب ہو، اے اللہ ایسے بزرگ سے ملاقات کر۔ اور میں نے کہا یا اللہ میں خود کسی سے ملنے کا نہیں ہے نا، وہ جو ہوگا مقبول وہی مجھے تلاش کریں اور ملے تو بات ہوگی، ورنہ تو میں نہیں سمجھوں گا کہ کوئی مقبول زیادہ پسندیدہ، سب تو سب مقبول ہیں جتنے یہاں رہے۔ تو خیر عشاء کی نماز پڑھ کے فارغ ہو کے سنتوں سے روز مبارک پر درود و سلام پڑھ کے، اور ایک ہاتھ میں میرے تھیلا اور جوتے چھڑی، اور میں چلا گیا۔ تو ادھر سے لوگ آ رہے ہیں، اس میں بیٹھے ہوئے ویل چیئر میں بیٹھے ہوئے آ رہے ہیں، کوئی لمبا لبا ہے، کسی کا عامہ ہے، کوئی کیسا ہے۔ ہم ادھر کو ہو گئے تو چل رہے ہیں، ادھر کو ہو گئے چلتے رہے، دیکھتے رہے، چلتے، دنیا ہے آ رہی جا رہی ہے، کون نہیں ہے اللہ جانے۔ تو ایک پتلے سے بزرگ اس پہ آ رہے ہیں سامنے سے، جب وہ ادھر سے آ رہے ہیں تو میں ادھر کو ہو گئی، تو ان کی نظر نہیں اوپر کو میری طرف، اور اس سے اشارہ کیا کہ جو آ رہے ہیں ان کی طرف چلو، اور لا کے میرا آگے آ رہا ہے السلام علیکم۔ بولو بھائی کیا کہوں گا میں، دعا قبول ہوئی نہیں ہوئی، ان تو کہوں گا کہاں یہ ادھر کو جانے کا راستہ ہے، کہ ادھر کو دوسرے راستے جانے والوں کے راستے میں آ کر کے اور السلام علیکم، تو میں سمجھا کہ دعا قبول ہو گئی، دعا قبول اللہ نے فرما لی اپنے محبوب بندے۔ تو جب تڑپ ہوگی اللہ ضرور بھیجے گا، چاہے خضر علیہ السلام کو بھیجے، اگر کوئی بھی نہ ہوگا اس میں تمہارے لیے، تو اللہ تعالیٰ خضر علیہ السلام کو بھیج دے گا۔ تم طالب تو بنو، تم تو طالب ایسے لوگوں کے ہو جو چھو منتر کر کے 56 کروڑ کی چوتھائی دلوا دے، تم تو ایسا کو بزرگ سمجھو، ایک نمبر پھینک دے اور 56 کروڑ آ جاؤ، بس ایسا۔ یہاں خانپوری گاؤں ہے قریب، یہاں ایک فقیر آیا تھا، اور اس نے آ کر کے تخت بچھا کے لمبی لمبی چادریں نیچے لٹکا دی، اس کے نیچے گھڑے رکھ دیے، گھڑے، اور گھڑوں میں سونا چاندی کی اشرفیاں بھری ہوئی ہیں، روپے بھرے ہوئے۔ اب سب خاص صاحب چاروں طرف سے 12 بستی کو سن کے جب ایرا گیرا نتو خیرا بھی سب وہاں جمع ہوئے۔ اب بات ارے بھائی کھانے کا ٹائم ہو گیا، مہمان زیادہ ہیں، جی مہمان زیادہ ہیں، سب آنکھ بند کرو۔ ایک دم سے اوپر
اتنا بڑا دیگچا بریانی کا گرم گرم بھاپ اٹھ رہی ہے، لو بھائی کھاؤ، اتارو پلٹو، سب پیے، سب کھا رہے ہیں۔ اسی طریقے سے کبھی چائے کبھی پیڑے، اچھا بھائی پیڑے لاؤ فلاں کے یہاں سے، اچھا بالو شاہی لاؤ وہاں بڑھانے سے، بس وہ بالو شاہی کھا رہے ہیں، بس جو کچھ ہوگا ہوتا رہے گا، کھا تو لو ہے نا۔ تو حاجی یوسف کا مرحوم تھے، یہیں بیچارے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، وہ جو کہتے ہیں میں نے جو کہا تمہیں یہ دے کے دھوکہ دے کے بھاگے گا، تمہیں ایسے روپے بانٹ کے جائے گا، دھوکہ دے کے جائے گا، اور یہ سارے روپے جتنے گھڑے بھرے رکھے ہیں سب تمہارے ہیں، میں کیا کروں گا، فقیر آدمی۔ تو یوں کہ رات کو وہ غائب ہو گیا اور گھڑے دیکھیں، گھڑوں میں کچھ بھی گھڑوں میں کچھ بھی نہیں۔ تو یہ کیا ہے، اسے کہتے ہیں تصرف، تصوف نہیں تصرف ہے، ورنہ تو تصوف تو اور چیز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا راستہ بیروپیوں کے لیے نہیں رکھا، ان کے لیے رکھا ہے جو اللہ کے نام پر قربانی دیتے ہیں۔ اور قربانی کیا ہے، کم کھانا، کم سونا، کم بولنا، کم لوگوں سے ملنا، یہ چار چیز پرہیز کی پہلے ہیں، بعد میں ہے تمہاری استعداد جتنی بڑھے گی اتنا تمہیں پھر اللہ تعالیٰ نوازے گا۔ آؤ تو صحیح میدان میں، کرو تو صحیح، استعداد دیکھو کیسی تھی۔ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ساتھ میں ہیں دعوت میں، اور حضور فرما رہے ہیں کہ کھانا نہ اتارنا جب تک میں نہ آ جاؤں، اور آپ نے فرمایا آ کے لعاب مبارک اس میں ڈال دیا اور فرمایا اب اتارو اور کھلاتے رہو، پورا ڈھکنا نہ کھولنا، کھانا کھلاتے رہے، کھانا صحابہ سب ساری فوج کھاتی رہی، وہاں تو 3 کی دعوت کرنے آئے تھے وہ صاحب، اور وہاں ساری فوج نے کھا لیا۔ یہ کیا تھی، اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد تھی ان کے ساتھ۔ تو جو رسول اللہ کے قدم بقدم چلے گا، کیا حضور فضول بولتے تھے؟ وہاں تو جچے تلے الفاظ ہوتے تھے، من سمت نجا، بس چھٹی ہوئی، جس نے خاموشی اختیار کر لی اس نے نجات پائی، چھٹی نہ لمبی چھوٹی تقریر، یہ حالت تھی۔ تو اس لیے کم بولنے کی عادت ڈالو گے نہیں، یا فضول گھر والے سے تو بول لو، کبھی اس سے بھی نہ بول لو، آج تو ہم سن کے آئے کہ فضول نہ بولنا کرو، تو اگر تم نہ اس سے بول لو گے تو کیا پڑوسی بولیں گے آگے، ہے نا۔ بیوی کی دلجوئی کرنا بھی عبادت ہے، اس کی ہم مزاج ہو کر کے بات کرو، سمجھے نہیں، آج جی ملا جی اور مولانا صاحب ہو کے بات نہ کرو جی، بلکہ اس کے مزاج کے مطابق بات کرو، یہ عبادت ہے۔ دیکھو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر، امام، سارے پیغمبروں کے امام ہیں، اللہ کے حبیب ہیں، کتنا بڑا عروج ہے آپ کا، مقام ہے، لیکن نیچے آ کر نزول کر کے، نیچے آ کر کے بیوی سے بات کرو۔ عائشہ جی فرمایا آؤ دوڑ لگا میں، دیکھو کون آگے نکلے، تو حضرت عائشہ ہلکی ہلکی پھلکی سی تھی، وہ تو آگے نکل گئی دوڑ میں، حضور پیچھے رہ گئے۔ تو آپ نے فرمایا تم جتنے ہم آ رہے ہیں، حوصلہ بڑھ گیا نہیں بڑھ گیا، بڑھایا نہیں بڑھایا۔ پھر کچھ دن کے بعد حضرت عائشہ بھاری سی ہو گئی، تو آپ نے موقع دیکھ کر فرمایا، موقع تھا تنہائی کا، راستے کا، تو آپ نے فرمایا عائشہ چلو دوڑ لگا میں، دیکھا کون آگے نکلے، فرمایا تو چلو، وہ تو جیتی بھی تھی پہلے میدان، اب جو دوڑے تو حضور آگے نکل گئے۔ اب حضرت عائشہ شرمندگی سے فرمایا کوئی بات نہیں، اس دن کا چڈو اتر گیا، ہمارا چڑھا ہوا تھا نا وہ، ہے نا، اس دن کا چڈو اتر گیا، بدلہ اتر گیا، تو ہم آج تم ہاری اور ہم جیتے، اس دن تم جیتی تھی، ہمارا بدلہ اتر گیا نہیں اتر گیا۔ تو اب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کو تھاما نہیں تھاما جی، ہاں میں جانتا ہوں جب تم راضی ہوتی ہو یا ناراض ہوتی ہو۔ تو حضرت عائشہ نے فرمایا کیسے، آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے، جب تم ناراض ہوتی ہو یوں کہتی ہو رب ابراہیم کی قسم، اور جب تم راضی ہوتی ہو تو کہتی ہو رب محمد کی قسم۔ تو حضرت عائشہ ہنس کے فرمایا میں نام ہی تو چھوڑتی ہوں، آپ کو تھوڑے چھوڑتی ہوں۔ دیکھا بیوی کے ساتھ، بتاؤ امام الانبیاء بیویوں کے ساتھ دوڑنا آئے تھے کیا؟ اس لیے کہتا ہوں تسبیح اثر کے ساتھ جا کے گھر میں ہی پوری کرو، بات نہ کرو، وہ منہ دیکھ رہی تھا حجی جی سے ملا جی سے 4 مہینے لگا کے بات کروں نہ کروں، اس کی تسبیح میں خلل نہ آ جائے۔ یہ بھی تسبیح تھوڑی دیر کے لیے بھی بچوں سے محبت سے بولنا 100 رکعت نماز نفل سے زیادہ ثواب ہے۔ کہو گے عمل؟
یا حکومت دکھاؤ گے میں تو حاکم ہوں، یہ بیوی محکوم ہے، اچھا تو جا، یہ کسی اور سے اپنا مزاج ملا لے گی، تو پھر یہ دھکے کھاتا ہے نا۔ بیمار ہو جائے تو دیکھ بھال تمہارے ذمے، اور جی بہلانے کے لیے کچھ بات کہو، جس طرح سے مزاج ملتا ہو، جس طرح سے بات ہوتی ہو، دل خوشی ہوتی ہے، وہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ تو بھائی سمجھ میں آئی بات؟ تو یہ اختلاط نہیں ہے، اسے اختلاط نہیں کہتے، اس کا پرہیز بتایا جا رہا ہے کہ بیوی سے بھی نہ ملو، یہ تو ضروری ہے، ذمہ داری ہے، فرض ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ تو بھائی استعداد پیدا ہوگی تو ولایت ملے گی، استعداد نہیں ہوگی، سکے کو جی جھاڑو دینے والے کو، غریب آدمی مزدوری کرنے والے کو ولایت کے مراتب نصیب ہوں گے، تمہیں نہیں ہونے کے مولانا۔ بھائی چاہے حج پہ حج، عمرے کرتے رہو، تمہیں نصیب نہیں ہوں گے وہ ولایت کے مقام، اس کو نصیب ہوں گے جو بیچارہ مزدوری کر کے لاگے اپنے بچوں کا پیٹ بھر رہا ہے۔ کیوں؟ اس کے اندر استعداد ہے، وہ کم بولتا ہے، مغز نہیں مارتا کسی، جو اللہ نے دیا اس پر کھا کے شکر ادا کرتا ہے، اس کے اندر یہ استعداد آ چکی ہے۔ تو استعداد بنانی چاہو گے نہیں چاہو گے؟ آج کا سبق کیا ہے؟ پہلی چیز ہے کم کھانا، کم بولنا، کم کھانے کی تفصیل ہو چکی جی، کہ جی بھر کے نہ کھاؤ، پیٹ بھر کے کھاؤ تاکہ خون بنے اور دم پڑے، طاقتور ہو، طاقت کی غذائیں بھی کھاؤ جس سے طاقت ہو، کیونکہ کبھی مومن ضعیف مومن سے بہتر ہے۔ موٹا آدمی نہ ہو، موٹاپا ٹھیک نہیں ہے، موٹا لالا پیلا بہو کو لے کے کس کام کا؟ وہ موٹا لالا موٹا کس کام کا؟ پیٹ پھلا پھر رہا ہے، دھکا دے تو سانس چلتے بیٹھے سانس لے آنا مشکل ہو رہا ہے اسے، یہ نہیں، طاقت ہونا، طاقتور آدمی کا پیٹ بڑا نہیں ہوتا، جو طاقتور ہوگا اس کا پیٹ نہیں پھولے گا۔ فضول کھانا بھرنے والا، اناپ شناپ کھانے والا، ورزش نہ کرنے والا، ان کا پیٹ پھولتے ہیں۔ جیسے مدرس وغیرہ ہیں، عالم لوگ بیٹھے رہتے ہیں ہر وقت، ان کا پیٹ نہ کھاتے بھی نہیں، پھر بھی پیٹ پھولتا، کیوں؟ بیٹھے رہنے کی نحوست ہے۔ بہرحال ہم نے حضرت جلال باجم جلالہ کو دیکھا، کبھی پیٹ پھولا نہیں دیکھا، کیونکہ ہم نے دیکھا صبح کو تیزی کے ساتھ سفر طے کرتے تھے، گھومنے جایا کرتے تھے، ایسے جھپٹتے تھے، ہمیں بھاگنا پڑتا تھا، اس طرح آخر تک ورزش نہیں چھوڑی جاتی تھی، چارپائی کے چاروں طرف گھومے، اتنی سی ورزش۔ تو ورزش ضروری ہے، طاقت ضروری ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ قیامت کے دن، قیامت کے قریب لوگ موٹا ہونا پسند کریں گے، تو موٹا ہونا جو عیش کے ساتھ ہو اللہ کو ناپسند ہے، عیش کے ساتھ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے ہمارے سمجھ میں خدا کرے یہ آ جائے مضمون جو آج فرض کیا گیا ہے، اللہ والا بننا ہے، اور اسی نیت سے سننے آئے ہو تو یہ چار چیزیں پلے لے باندھ کے لے جاؤ، کھائیو تو خوب، سوئیو تو خوب، لیکن بولنا کم، ملنا کم، یہ خاص چیز ہے۔ زبان بند ہوگا، زبان بند ہوگی، دل میں نور پیدا ہوگا، زبان چلے گی الٹی سیدھی، گناہوں میں امام غزالی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے زبان کے 20 گناہ ہیں۔ تو جب گناہ پر گناہ ہوں گے تو جو نور دل میں آیا تھا وہ نکل جائے، باقی نہیں رہے۔ سمجھ میں آ گئی؟ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی توفیق نصیب فرمائے۔ گردن جھکاؤ اللہ تعالیٰ کی طرف۔